آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ فلم دیکھی جس میں مرکزی کردار جو ہیں وہ ہیرو ہیروین دونوں کا کردار جو ہے وہ مریم شریف ادا کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اور فلم یہ تھی کہ میں لندن ہی جاؤں گی. اور اس فلم کے جو تمام ایکٹر تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بڑی حیران کن پریس کانفرنس تھی. سب سے پہلے تو حال ہی میں ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا جس میں آپ نے دیکھا کہ سگریٹ کمپنیوں کو اربوں روپے کے جو بینیفٹس ہیں وہ دیے گئے. اور وہ بینیفٹس جو ہیں وہ کسی اور نے نہیں، ہماری بہت اپنی کینڈی کرش چیمپئن مریم اورنگزیب کے خامد گرامی کے کہنے کے اوپر اس حکومت نے دیے. انہوں نے یہ پریس کانفرنس ارینج کی اور ایک کنوکٹڈ ملزمہ جو ہیں انہوں نے اس جو پورا جتھا تھا اس کی سربراہی کی، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر براہ راست اٹیک لانچ کیا. جو سپریم کورٹ کے اوپر تنقید ہوئی وہ تو سپریم کورٹ جانے اور یہ جانے. اور جب آپ اس طرح سے ان لوگوں کے دباؤ میں آئیں گے، جب آپ اس طرح سے ان جیسے کرمنلز کو یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہ کوئی بالکل مختلف نہیں ہے. لاطینی امریکہ ان مسالوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں پہ آپ نے بہت مشہور ڈرگ لارڈ نارکوس کو دیکھا ہوگا، جس کو بعد میں پھر یہ ڈیفرنٹ لارڈز سسیلین جن کو مافیاز کہا جاتا ہے. سسیلین مافیا کی ٹرم سپریم کورٹ نے ماضی میں استعمال کی ہے اس گروہ کے لیے جس نے آج یہ پریس کانفرنس کی ہے. اس سسیلین گروہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نارکوس کے خلاف کیس چلا سپریم کورٹ میں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کے سپریم کورٹ کو ہی دھماکے سے اڑا دیا. یہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ وہاں پہ واقعہ ہوا، اور آج انہوں نے اپنی باتوں سے سپریم کورٹ کو اڑانے کی کوشش کی ہے. پہلے آپ دیکھیے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر ہیں. ان کی اپیل جو ہے وہ تقریباً 3 سال سے کنکلوڈ نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ کیسے اتنے بڑے فراڈ میں ملوث خاتون جو ہے وہ بیل کے اوپر ہے اور پھر جوڈیشری کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہی ہے. اس سے زیادہ لحاظ کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کے والد صاحب جو اربہ روپے کی کرپشن میں سزا یافتہ ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی ملزم کو اس طرح سے 50 روپے کے بانڈ کے اوپر عدالت سے نکال کے لندن بھیج دیا جائے. وہ لندن کے تمام ریسٹورنٹس کی سیریں کرتے پھریں اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کو دیکھتی رہیں. اتنا لحاظ کبھی کسی کرمنل کا نہیں ہوا. اس کے بعد باقی جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں ان کی حیثیت کیا ہے. ابھی پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں، جے یو آئی کی کتنی نشستیں ہیں پنجاب میں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی کہ انہوں نے بھانت بھانت کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع کیے ہیں جن کی اپنے حلقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک صاحب جو ہیں جو کہتے ہیں میں باچا خان کا پوتا ہوں تو میں اس لیے این پی کا مجھے بناتے ہیں. اس نے تو بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ باچا خان کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں، باچا خان کی پاکستان کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے، وہ تو کانگریس کے لیڈر تھے اور انہوں نے پاکستان بننے کی حد درجہ مخالفت کی. ان کی اپنی ایک پوائنٹ آف ویو تھا اور وہ ایک ہندوستان کے بڑے لیڈر تھے، لیکن پاکستان سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے تو پاکستان میں دفن ہونا بھی پسند نہیں کیا، کابل جا کے دفن ہوئے. اسی طریقے سے جو بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی ہے، آپ کا ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی پالیسیز سے صرف ایک ہی تعلق ہے کہ آپ نے بے نظیر بھٹو کے گھر جنم لیا، ورنہ تو جو آپ سندھ میں سندھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو جہاں پہ 14 سال سے آپ کی حکومت ہے، آج بارش ہوتی ہے پورا سندھ کراچی جو ہے وہ ایک بالکل سمجھیے کہ ڈیم بن جاتا ہے. اور آپ یہاں اسلام آباد میں پنجاب کی حکومت کو خریدنے چلے ہیں. سندھ کے پیسے آپ لوگوں نے یہاں لگائے ہیں. والد صاحب رات آپ کے فرار ہو گئے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ آپ کی حکومت اب چند دنوں کی مہمان ہے. آپ سب لوگوں نے اپنے سامان پیک کر لیے ہیں. یہ حکومت جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے دراصل اپنا سامان باندھنے کی تیاری کا اعلان تھا. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مریم اورنگزیب سے کہ کس حیثیت میں
ایک کنوکٹڈ کرمنل کو، ایک سزا یافتہ مجرمہ کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ دیا گیا کہ وہ وہاں پہ پریس کانفرنس کریں. پھر پاکستان ٹیلی ویژن کی جو سہولتیں ہیں وہ ان کو دی گئیں. اور تمام جو اس وقت یہ جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک کام کیا. سپریم کورٹ کے کو دباؤ میں لانے کی پرانی روایات ہیں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا ملک قیوم صاحب کو استعمال کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو. بلاول بھٹو کو تو مریم کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات بھی یاد دلانی پڑتی ہے جتنا ان کا تعلق رہ گیا ہے بھٹو. وہ تو زرداری فیملی کے چشم و چراغ ہیں، ان کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ بھٹو اسپیشلی بے نظیر بھٹو تو ساری عمر شریف فیملی کے ظلم اور جبر کا شکار رہیں. اور ملک قیوم نے آپ لوگ تو چونکہ باپ بیٹا دونوں کو پیسوں کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ میں تھوڑا سا بھی نظریہ باقی ہوتا، آپ میں تھوڑی ساری بھی شرم اور غیرت ہوتی، آپ اس پریس کانفرنس میں نہ بیٹھتے. ویسے بھی آپ کا کیا تعلق رہ گیا ہے پنجاب سے؟ 6 تو آپ کی سیٹیں ہیں. اگلی دفعہ آپ کی ان 6 سیٹوں میں سے بھی آپ نے ایک سیٹ بھی نہیں آپ کی نہیں رہنی ہے. میں آپ کو بتا دوں آپ جلد ہی یہ جو تھا ایمل ولی اور یہ جو ہمارے بھوٹانی صاحب، اسلم بھوٹانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، ان کی اندازہ لگائیں. وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں اپنی. اسمبلی میں فرما رہے ہیں کہ احسن اقبال جو ہے جی وہ بڑا بے شرم ہے، میری اسکیمیں نہیں ڈال رہا. پھر میں نے سیکٹر کمانڈر کو فون کیا تو میری اسکیمیں ڈلیں. مطلب اتنا بے شرم آدمی جو ہے جو اسمبلی میں یہ تقریر کہہ رہا ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے، میں اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ ہوں اور میں اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروردہ ہوں کہ میں سیکٹر کمانڈر کو فون کیا تو اس نے پھر فون کیا پلاننگ منسٹر کو اور اس نے جو ہے وہ میری اسکیمیں ڈالیں. بندے کو کوئی شرم ہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو سارا آج آپ نے دیکھا ہے گروہ جس نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اگر بے شرمی کی اور بغیرتی کی کوئی تصویر لگانی ہو تو ان کی تصویر لگا دیں. ڈکشنری میں اگر آپ نے دیکھنا ہوگا یہ کون لوگ ہیں. اور پھر فضل الرحمان جو کل سے دھمکیاں دی جا رہے ہیں، آپ کا پنجاب سے تعلق کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ لوگ جو ہے وہ 5% ووٹ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نہیں لے سکتے پنجاب میں. پر اس وقت یہ جو سارے لوگ جن کو 11 پارٹیاں بنا کے اور بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی تمام پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، ان ساری پارٹیاں مل کر بھی عمران خان سے بری طرح شکست کھائی ہے انہوں نے ان الیکشن میں. پیپل ہیو اسپوکن. لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور لوگوں کے اس فیصلے کے بعد اگر آپ میں ذرا بھی شرم اور غیرت ہوتی آپ استعفیٰ دیتے، گھر چلے جاتے. لیکن چونکہ آپ لوگوں کو عادت ہے جوتے کھا کے جانے کی اور آج اس کی ابتدا آپ نے کر لی ہے انشاءاللہ. پہلے یہ عقلمند جو مشورے دے رہے تھے آپ کو، جو میڈیا سیل بنایا ہوا ہے آپ نے ایک چند 13-14 لوگوں کے اوپر جو ان کے آپ کے ایڈوائزرز ہیں، چند اینکرز وینکرز جو اس میں شامل ہیں، انہوں نے پہلے آپ کو مشورہ دیا کہ نہیں یہ اس طرح سے عمران خان اکیلا ہو جائے گا. وہاں پہ آپ نے ٹیلی ویژنز بین کیے، آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کروایا، آپ نے عمران ریاض خان کو اٹھوایا، آپ نے جو صابر شاکر ہے اس کو آپ نے باہر بھجوا دیا، آپ نے ارشد شریف کو جو ہے بلیک میل کیا، آپ نے جو بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ARY کو، عارف حمید بھٹی کو آپ نے دھمکیاں دیں، آپ نے اس کے بعد جو سمیع ابراہیم ہیں ان کو دھمکیاں دیں. کیا کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا. سوشل میڈیا میں ہمارے 16 سال کے بچوں کو آپ نے اٹھوایا، ان کے اوپر تشدد کروایا گیا. ارسلان خالد کے گھر کے اوپر جو ہے وہ جا کے حملہ کیا گیا اور آپ نے اس کا جو چھوٹا بھائی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کو تھپڑ مارے کہ ارسلان خالد نہیں ہے چلو اس کو تھپڑ مار دیں. اس طرح سے آپ نے 3 مہینے میں حکومت کی ہے. آپ لوگوں میں اگر ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہوتی آپ لوگ معافی مانگ کے آج استعفیٰ دیتے. جو پنجاب کی عوام نے ورڈکٹ دیا اس کے بعد، اس ورڈکٹ کے بعد حمزہ شریف کو تو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ چونکہ بے شرم اور بے حیائی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو بلیک میل کرنے کے اوپر آ گئے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو رولنگ ہے وہ تو بالکل سیدھی سادھی ہے. جب یہ کیس ہوا، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بالوں سے ایک خط نکالا اور وہ خط پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ آئیے ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہماری ججمنٹ کے کس حصے کے اوپر ریلائی کیا ہے یہ رولنگ دینے کے لیے. وہ عدالت سے بھاگ گیا. اور اب پتہ چل رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری کے پیچھے پیچھے وہ ملک سے ہی فرار ہو گیا. یہ سارے لوگ ملک سے فرار ہو رہے ہیں. اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا آج ان سب نے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو ECL کے اوپر ڈالیں. یہ بھاگ جائیں گے سارے اپنے کرتوتوں سے، اسپیشلی مریم اورنگزیب کو، کیونکہ اس نے اربوں روپیہ کا بینیفٹ دیا ہے سگریٹ کمپنی کو. وہ تو سیدھی جو ہے وہ 14 سال کے لیے جیل جانا ہے اس نے. یہ کیسے بھاگ رہی ہے ملک سے؟
اس کو اور اس کے خامند کو دونوں کو یہاں پہ اریسٹ کرنا ہے، اس لیے ان کو ECL کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے۔ دوسری بات، اور مریم نواز کی جو ہیئرنگ ہے جو کنکلوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کی تو آج سپریم کورٹ کے ساتھ اس نے جو کیا، اسی بات پہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے، اینڈ شی شوڈ گو ٹو جیل اینڈ سرو ہر سینٹینس جو ان کی پرانی ہے۔ یہ سارے ایسے باہر پھر رہے ہیں جیسے پاکستان قوم کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور یہ صرف غلطیاں ہیں چند ان کے جو ہمارے پاورفل لوگوں کی، جنہوں نے ان جیسے جو ایک بالکل ختم ہوئی ان کو لوگوں کو جو ہے وہ لا کے پاکستان کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ ان کے آستین کے سانپ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ابھی انہوں نے پرسوں جو ہے انہوں نے پوری کیمپین شروع کی سپریم کورٹ کے خلاف۔ 529 اکاؤنٹس جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں، انہوں نے 11,000 ٹویٹس کی سپریم کورٹ کے خلاف، اور الحمدللہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ٹریک ڈاؤن ہیں، ان سب کا پتہ ہے کہ کون کون ہے کہاں سے۔ اب یہ اگلی کیمپین لا رہے ہیں فوج کے چند افسروں کے خلاف، سینئر آفیسرز کے خلاف، وہ بھی یہ پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلی بار میں ہم عدلیہ کو دباؤ میں لے آئیں، دوسری میں ہم فوج کو دباؤ میں لے آئیں، آپ پہلے عوام سے فارغ ہوئے ہیں، اب ان دونوں اداروں میں بھی آپ مکمل فارغ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اب ان کی آپ سے یہ جو 11 چہرے آپ نے دیکھے ہیں، ان سب سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے۔ ان لوگوں نے اقتدار میں اب کبھی واپس نہیں آنا، یہ اپنا سامان پیک اپ کریں گے اور پاکستان میں نئی قیادت کے راستے کھلیں گے۔ آج انہوں نے رولنگ کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ رولنگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس کو ووٹ دے گی۔ اب یہاں پہ جو اسپیکر نے کیا، پرویز الہی صاحب کا ووٹ، پرویز الہی کو دیا ہوا ووٹ کینسل کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنائیں۔ یہی 3 ججز جو ہیں یہ اسپیکر رولنگ کیس کا حصہ تھے۔ اس وقت بھی رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھی۔ آج جو کہہ رہی ہیں نا 12 بجے یہ رات کو جو ہے وہ پٹیشن ایڈمٹ ہوئی، 12 بجے رات پاکستان کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، اور سپریم کورٹ نے صرف پٹیشن ریسیو کی تھی۔ ہم تو کہہ رہے تھے رات کو ہی سننی چاہیے، اور سپریم کورٹ نے جو ان کو ٹائم دیا اس کے اوپر بھی آپ مجھے بتائیے 3 مہینے سے حمزہ شہباز بیٹھا ہوا ہے، کس قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے؟ ہم نے تو سپریم کورٹ کا ہم نے تو احترام کیا فیصلوں کا۔ 5 اسپیکرز کی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، ہم آئینی اور قانونی راستہ لیا۔ ہم نے سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ ججوں کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنسیں نہیں کی ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا، اور ہمارے پاس جس طرح سے عوام کھڑی ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ، 22 کروڑ لوگ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کو اگر آج سری لنکا بننے سے کسی نے بچایا ہے تو عمران خان نے بچایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن کی ڈائریکشن اور لیڈرشپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ آپ یہ جو چہرے آج آپ کو نظر آئے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست اور سیاست کے ولن ہیں۔ یہ وہ کردار ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا۔ ان تمام چہروں کو آپ دیکھیں، ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 50 ارب روپیہ کمایا ہوا ہے۔ آج اگر پاکستان کے عوام غریب ہیں تو یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو اور فضل الرحمان اور یہ جو باقی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام غریب ہیں۔ اگر آج پاکستان کا پیسہ سندھ کو 7 ٹریلین روپیہ یعنی 7,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جا چکا ہے 2012 کے بعد سے، وہ پیسہ کہاں لگا ہے؟ کراچی تو سارا جو ہے وہ ڈیم بنا ہوا ہے، وہ پیسہ دبئی میں لگا ہے، وہ پیسہ لندن میں ان کی محلات خریدنے میں لگا ہے۔ آج جو یہ ایک اور بات میں مجھے بھول گیا بات کرنا، کہ یہ جو ملک ریاض کی ڈیل کی بات کر رہی ہیں مریم، تو مجھے بتائیے کہ وہ جو اپارٹمنٹ ہے 1 ہائیڈ پارک، مریم نواز ذرا بتائیں نا کہ وہ کس کا تھا اور کس نے خریدا تھا، اور یہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی یہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ بھول گئی ہیں نا، وہ بھول جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ میں مریم نواز کو یاد کرانا چاہتا ہوں، 1 ہائیڈ پارک حسن نواز کا اپارٹمنٹ تھا، اور حسن نواز نے وہ اپارٹمنٹ علی ریاض ملک کو بیچا تھا، اور اس جو 150 ملین پاؤنڈ کا جو یہ 100 ملین پاؤنڈ کا یہ اپارٹمنٹ جو بکا تھا، اس کے اوپر یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں کہ علی ریاض ملک نے حسن نواز کو اتنا بڑا پیسہ
جو 100 یا 150 ملین پاؤنڈ تھا وہ کیسے جو ہے وہ دے دیا. اور اس کے بعد ایک پرائیویٹ ڈیل ہوئی جس میں جو ملک ریاض اور جو نیشنل NCA ہے ان کے درمیان ہوئی, اور انہوں نے وہ پیسے پاکستان واپس بھیجے. پاکستان کی حکومت کا تو اس میں لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. آپ اپنے بھائی صاحب سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ جو ون ہائیڈ پارک کی ڈیل ہوئی تھی اس میں ان کا کیا رول تھا, تاکہ آپ کلیریفائی ہو جائے, بعد میں آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, پہلے تو جو پنجاب کا کیس ہے اس کو ریزالو کریں. دیکھیں یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. کل انہوں نے ابھی محسن لغاری بتا رہے تھے کہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے 63 رکنی کابینہ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ سیدھی وائلیشن ہے. کل جنہوں نے اوتھ لیے ہیں انہوں نے بھی خود کو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں, اور وزیر اعلیٰ حمزہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی, ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. لیکن قطع نظر اس کے ہم سمجھتے ہیں جب انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ حمزہ شہباز کو کنٹینیو کرایا تھا ایز چیف منسٹر, میں نے خود کھڑے ہو کے, ہمارے لائرز نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو کہا تھا سر کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ کنٹینیو کر سکتا ہے. قانون یہ تھا کہ جو حمزہ شہباز کا جب الیکشن نہیں ہوا تو آپ کا پچھلا نوٹیفیکیشن بحال ہو جاتا جس کے تحت عثمان بزدار چیف منسٹر تھے پنجاب کے. آج بھی اب حمزہ شہباز جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنا ہوا ہے, یہ کسی ووٹ سے نہیں بنا ہوا. ووٹ میں تو منورٹی ہے, ووٹ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ ایک منورٹی, ایک اقلیتی حکومت بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. سینٹر میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کے پاس 155 ووٹ ہیں وہ اپوزیشن میں ہے, اور جو 84 سیٹوں والا شہباز شریف ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. صوبے میں یہ کہہ رہے ہیں 186 جس کے پاس ووٹ ہے اس کو پوزیشن میں بٹھا دیں, اور 179 والا, بلکہ اب تو کل ایک اور ڈسکوالیفائی ہو گیا نون لیگ کا, 178 رہ گئے, 178 والے کو جو ہے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں. ایسے تو جمہوریت نہیں چلتی. سپریم کورٹ کو اس نقطے پہ ہی فوکس ہو کے اس فیصلوں کو ہماری رائے میں اس پہ فیصلہ دینا چاہیے. فل کورٹ کا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیس لمبا کیا جائے, اور کیس لمبا کرنے میں پنجاب کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. اگر 11 پارٹیوں کے اوپر کہنے کے اوپر, یا ہمارے کہنے کے اوپر, یا کسی XYZ کے کہنے کے اوپر اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بنانے کے اختیار سرنڈر کر دینے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر تو جو ہے وہ چیف جسٹس کی تو حیثیت ہی ختم ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ فیصلہ سنائیں, اس کے خلاف آپ فل کورٹ میں چلے جائیں اپیل. اور سپریم کورٹ بار کا ایک گروپ جس کو اعظم طارڑ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل پورے پاکستان کے وکلاء نے اس کو مسترد کیا ہے. پورے پاکستان کے وکلاء یہ سمجھتے اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سپریم کورٹ بار کا ایک چھوٹا سا جو کچھ ایک خاص پروفیشنل جو لائر ایک گروپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک لا منسٹری کی ہدایات پہ عمل کیا ہے وہ بھی ایک بڑا پریشان کن اور ایک ایسی بات ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان صاحبان کو چاہیے تھا کہ وہ اس قضیے میں نہ پڑتے, ایک نیوٹرل رول ادا کرتے, اور سپریم کورٹ بار کا اور باقیوں کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے پروردہ بن کے چلیں یا حکومت کے ایک ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کریں. اور طارڑ, یہ جو عطا طارڑ کے دادا تھے رفیق طارڑ, ان کا کردار جو سیاہ کردار اس فیملی کا رہا ہے پورے پاکستان میں وہ سب کے سامنے ہے. کس طرح سے انہوں نے بیگ خریدے اور کس طرح سے انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کو توڑنے کی کوشش کی. اس خاندان کا کردار کافی گھناؤنا ہے, کافی پرانا ہے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. آج ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گی. پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز سے انصاف کی توقع کرتے ہیں. انشاءاللہ جسٹس should not only be done but seen to be done. بس میں صرف یہ کہوں گی کہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب جب سے یہ سازش شروع ہوئی اور جو ہینڈلرز ہیں یا نیوٹرلز ہیں, کیا انہوں نے ایک کانویکٹ کو حکومت دے دی ہے؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک کانویکٹ بیٹھ کے پورے PDM کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ PDM کی لیڈر بن گئی. مولانا فضل الرحمان تو اب گئے کھڈے لائن, اب ایک کانویکٹ
مریم نواز جھوٹی مریم جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے علاوہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی, وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے ڈی فیکٹو جو حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت, وہ اب مریم نواز کے ہاتھ چلی گئی ہے کیونکہ اس نے بیٹھ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہے, اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک کانوکٹ کیسے آ کے, کوئی پرائیویٹ شہری بھی نہیں آ کے, جو کانوکٹ نہ بھی ہو وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا. یہ ایک کانوکٹ ہے, یہ پرائیویٹ شہری ہے جس کو آپ نے اسٹیٹ سیکیورٹی دی ہے, اور اب آپ اس نے پورا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا ایکسیس دے دیا ہے. ادھر کانفیڈینشیل فائلز ہوتی ہیں, ادھر اس طرح نہیں کوئی گھس سکتا. تو کس بیسس پہ یہ اللیگل حرکت کی گئی؟ اور جو شرمناک بات ہے, جیسے ایک چھوٹا بچہ نہیں ہوتا جو ٹینٹرم پھینکتا ہے جب اس کی بات نہ مانو, مریم نواز نے آج وہی کیا ہے. رو دھو کے پچھلا پینما کا رونا دھونا, ادھر کا رونا دھونا, یعنی کہ ہر چیز ان کو, یہ کورٹ کی بینیفٹ, کورٹ نے اس پہ ہمدردی کی جو بیل پہ ہے یہ عورت, پھر وہ کورٹس کو اور ججز کو اٹیک کر رہی ہے. اب وہ کہ اس کا کیونکہ چلی نہیں, اور انٹرم آرڈر جو آ گیا جو ایکچولی ججمنٹ ہے پنجاب بینچ کی جو آئی تھی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کی, اس کو پسند نہیں آئی, تو پھر چھوٹے بچوں کی طرح چیخ پکار کر رہی ہے کہ یا وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں یا پھر میں تسلیم نہیں کروں گی. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو کنسپریٹرز ہیں, جو ہینڈلرز ہیں, خدا کے واسطے آپ پاکستان کو کس حد تک لے کے جائیں گے تباہی کے راستے پہ, صرف اس واسطے کہ عمران خان نے انڈیپینڈنٹ پالیسی بنائی, امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا, بیسز نہیں دی, اسرائیل کی ریکگنیشن نہیں کی, ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کھولا. اور بائی دا وے ہندوستان کے ڈیفنس سیکٹری کا کل آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, جدھر وہ ایاز صادق کی واہ واہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایاز صادق نے جو کہا تھا آرمی چیف کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ, انڈیا نے ویلکم کیا ہے. ان کی پرانی دوستیاں ہیں, بزنسز ہیں ہندوستان کے ساتھ. پر میں حیران ہوں کہ جو نیوٹرلز ہیں ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اور جو تھریٹ یہ کر رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں, معیشت کو ڈبو دیا ہے, پولیٹیکل کیوس کر دیا ہے, پھر بھی وہ ان کے پیچھے ہیں, ان کی سروائیول, ان کو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں. تاکہ یہ کیا ان میں خاصیت ہے؟ کرپشن NR2 بھی مل گیا اب تو ان کو, ان کی کرپشن انہوں نے اپنی معاف کروا دی ہے. اب کیا رہ گیا؟ کیا یہ چاہتے ہیں اس ملک سے؟ اور ہینڈلرز کیا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے پاکستان کا خیال کریں, اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو چھوڑ دیں, قوم کو فیصلہ کرنے دیں الیکشن کروا کے کہ وہ عمران خان کے بیانے کو سپورٹ کرے گی یا ان چوروں کو اور غداروں کو سپورٹ کرے گی. یہ وقت آ گیا, آپ فیصلہ کریں پاکستان کے لیے. یہ خاص میں پیغام دے رہی ہوں ہینڈلرز اور نیوٹرلز کو, بہت ہو گئی ہے. 3 مہینے میں پاکستان کے حشر جو آپ نے کیا ہے, کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا اس طرح. ابھی بھی آپ کو نہیں ہوش آئے گی تو کب آئے گی؟ جب امریکہ کی فورسز آ جائیں گی ادھر, پھر آپ سمجھیں گے. یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سارا کچھ دے دیں؟ یہ سوال ہے میرا ان کے ساتھ, کیونکہ جس طریقے سے ایک کانویکٹ اور PDM والے پاکستان کا حشر کر رہے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, پوری قوم کو نظر آ گیا. تو سوچیں اس پہ آپ, کیا آپ پاکستان کی تباہی کر رہے ہیں. تھینک یو. دیکھیں, یہ بنیادی طور کے اوپر آج علی بابا 40 چوروں کا جو ٹولہ ہے وہ جمع ہوا. ان کی جو کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں آ گیا. پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات میں پنجاب کی عوام نے ان کو برے طریقے سے مسترد کر دیا. اب نہ تو عوامی طاقت ان کے پاس موجود ہے, نہ ہی ان کے پاس پنجاب میں رہنے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز باقی بچتا ہے. سب نے کہا کہ مریم صفدر جو ہیں وہ جھوٹی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے جھوٹوں کی ایک لمبی فہرست جو ہے موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ مریم صفدر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا جو لڑائی جھگڑا فساد بالارض ونگ ہے اس کی بھی صدر ہے. یہ بیسیکلی فسادی خاتون ہے, اور اس نے ہمیشہ جو ہے وہ فساد ہی برپا کیا ہے. اس فساد کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے فساد سے پاناما کے اندر اس نے اپنے 3 مورے باہر نکالے, جن کا آج دفاع کر رہی تھی بڑے زوم کے ساتھ, جس میں نڈھال ہاشمی بڑے نڈھال ہوئے تھے اس وقت ان کے دفاع کے اوپر.
اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم ججز اور ان کے خاندان کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ زمین تنگ کر دیں گے. بعد میں معلوم پڑا کہ جو ہے وہ خود روتے پھر رہے تھے. دانیال عزیز، طلال چودھری، یہ تمام لوگ اس وقت بھی جو ہے وہ مریم صفدر کی اور نواز شریف کی ہی ترجمانی کر رہے تھے، ان کی زبان ہی بول رہے تھے. آج اگر ان سے آپ علیحدگی میں پوچھیں تو وہ ان کی بیچاروں کی جو حالت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں کہ یہ مریم صفدر کے ہدایت کاری کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا. اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کے سربراہوں کے نام لینا، پریس کانفرنسز کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگانا، وہ کام بھی اسی فسادی خاتون نے جو ہے وہ شروع کیے تھے. اور اسی نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسے ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا چوروں کا ٹولہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو مریم صفدر کی سربراہی میں فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو پرچی چیئرمین بلاول زرداری بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بڑے فیصلے گنوا رہی تھیں، یہ بتا دیں کہ یہ جو کانوکٹ نواز شریف جو ہے وہ بشیر سائیکل چور تو آج بھی جیل میں ہے، جس کی ساری شریانیں بھی بند ہیں، وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں جو نواز شریف 2.5-3 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پلیٹلیٹس ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، جس کو کوئی ڈاکٹری علاج کے لیے نہیں مل رہا، اس کو آپ کہتی ہیں کہ میں پاکستان لے کر آؤں گی اور مجھے اب لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، میں جیل نہیں جانے دوں گی. اور بی پہلے اپنی ضمانت کی تو فکر کرو. یہ جتنی آج آپ نے عدالت کے اوپر جو اٹیک کیا ہے، یہ ضمانت اس وجہ سے عدالت نے آپ کو دی تھی کہ آپ باہر نکلیں، سیکیورٹی اداروں پر حملے کریں، ملک میں فساد پھیلائیں. نیب آپ کو بلاتا ہے تو آپ نیب کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں. آپ کو ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے تو پوری جماعت ایف آئی اے کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے، جو بریف کیس سے نہ بکے اس کی آڈیو ویڈیو ٹیپ بنا لو. اب ٹوٹا فیکٹری بھی رائیونڈ کے اندر مریم صفدر نے لگائی ہوئی ہے. جو ان کو بلاتا ہے اس کا ٹوٹا آ جاتا ہے، کسی کی آڈیو آ جاتی ہے. یہ کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے؟ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے یا یہ اس فسادی خاتون کے تحت اس ملک نے آگے چلنا ہے؟ یہ بات بھی آج طے ہو جانی چاہیے. جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ آن میرٹ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی، ان کے پاس دفاع ہی موجود نہیں ہے. جو انہوں نے کام کیا، یہ چاہتے ہیں کہ جناب حمزہ جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کے اندر بیٹھا رہے. تو پنجاب کی قوم، پنجاب کی عوام تو غیرت مند عوام ہے، انہوں نے تو ثبوت دے دیا ضمنی انتخابات کے اندر ان کو مسترد کر کے. انہوں نے کہا چور لٹیرے ڈاکو ہمیں اقتدار میں موجود منظور نہیں ہے. پہلے آپ لوٹے بناتے ہیں پیسے دے کے، لوٹوں کو پھر ٹکٹیں دیتے ہیں، لوٹیں عوام مسترد کر دیتی ہے، مسترد کر کے عوام اپنی مینڈیٹ دے کر اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجتی ہے، وہ پھر اپنا وزیر اعلیٰ چن لیتے ہیں. آپ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کو بیل ملی، 2 سال سے شہباز شریف 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس میں عبوری ضمانت کے اوپر باہر ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ کا حصہ ہے جس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹیسفائیڈ کیا تھا. اس وقت آپ نے اسی بینچ کی فیصلے کی بڑی تعریفیں کی تھیں اور وہ جلسوں میں تعریفیں کی ہوئی ہیں. وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہے. یہ جماعت جو ہے وہ گرگٹ کی طرح اپنے بیانیاں بدلتی ہے. کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد خود لے کر آئے تھے، کبھی جاوید لطیف کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی تھی. تو ان کی جو ہے وہ سمجھ نہیں لگتی. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ قیوم آپ کو مہیا نہیں ہوں گے. وہ جو ٹیلی فونوں پہ جن کو فیصلے لکھاتے تھے، یا وہ خواجہ شریف آپ کو اب کہاں ملیں گے جو آپ کی ٹکٹ پہ کونسلر منتخب ہوتے تھے، جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف سے پیسے لیتے رہے تھے. یا اب آپ کو جسٹس رمدے ڈھونڈ کے دیں، جس کے بیٹے کو بعد میں آپ نے نوادہ سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگا دیا تھا، مصطفیٰ رمدے کو. اب وہ بینچ ہم نہیں بنا کے دے سکتے آپ کو. یہی اسی بینچ کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کا بھی جو ہے وہ تقاضا ہے.
अब वैसे बात आगे चली गई है, अब वो चाहते हैं कि 4-5 रिपोर्टर्स के ऊपर जो है ना, जो उनके फहाद हुसैन मीडिया सेल के कुछ जो है ना, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे 2-3 एंकर्स, उनके ऊपर बेंच बना दिया जाए। तो ये बताइएगा कि जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में इन जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 बजे केस शुरू होना है और अभी उसका फैसला नहीं आया, लेकिन आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर गया कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अपने मुखालिफ फैसले को नहीं कबूल करेंगे। ऐसी सिचुएशन में सर पीटी की हिकमत अमली क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो कबूल या ना कबूल की बात नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी होता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हर फैसला सही हो। हम बड़े फ़ैसलों पे तनकीद करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी होता है। मानने या मना मानने की ऑप्शन नहीं आएंगी। जरदारी साहब बाहर चले गए, उस पर कमेंट करें। बिलावल साहब भी जाने वाले हैं। इस वक्त बिल्कुल फ़ारूक ने कहा है कि अब सिर्फ अवामी राज की ऑप्शन